45 ہے۔ آج ہم لوگوں نے الحمدللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر کے 45 تک تقریباً 8 آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 8 آیات میں اہم چیزیں ہم لوگوں نے کیا سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ چور کی جو ہے وہ حد کیا ہے۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ یہاں ایک اور قابل غور نقطہ ہے کہ چور کا ذکر کیا گیا تو پہلے مذکر لایا گیا، والسارق والسارقۃ، اور سورہ نور میں جب زنا کا ذکر کیا گیا تو وہاں عورت کا ذکر پہلے کیا گیا، والزانیۃ والزانی، وہاں زانیہ کا ذکر پہلے ہے، الزانیۃ والزانی۔ تو چوری کا ذکر آیا تو مرد کا ذکر پہلے ہے، اور زنا کا ذکر آیا تو عورت کا ذکر پہلے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ مرد کے اندر مال کی طلب زیادہ ہوتی ہے اور عورت کے اندر شہوت کی طلب زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا ذکر کیا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ دل کی جو پاکی ہے، دل کی پاکی یہ تمام خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے دل کو پاک نہ کرے تو یہیں سے شر کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں فرمایا، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ تیسری چیز یہ پتہ لگی کہ توبہ کے بعد اصلاح کرنا ضروری ہے۔ توبہ کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا، لیکن اصلاح نہیں کی، اپنے عمل کو نہیں سدھارا، تو ایسی توبہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے توبہ کا جب ذکر کیا چور کی سزا کے بعد تو فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ جو حرام مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سحت کہا ہے، یہ نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ حرام کمائی کے جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہماری نیکیوں کو یہ کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ یہودیوں کے یہاں 2 بڑے بڑے جرم تھے، ایک تو یہ وہ جھوٹی باتیں بہت بیان کرتے تھے اور سنتے تھے اور حرام کھاتے تھے۔ تو باتیں جو سنتے تھے یہ ان کے جسم کی غذا تھی، معاف کیجیے ان کے جو ہے دل کی غذا تھی، ان کے دل کو مزہ آتا تھا، اور جو حرام مال کھاتے تھے ان کے جسم کی غذا تھی۔ تو گویا کہ وہ جسم کی بدترین غذا جو ہے وہ حرام مال ہے، اور دل کی بدترین غذا جھوٹ ہے، اور دونوں وہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک چیز یہ بتائی گئی کہ ربانی جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علماء ربانی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ ربانی کس کو کہا جاتا ہے؟ ربانی ان علماء کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم سے لوگوں کو کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی لیے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ربانی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الربانیون فوق العلماء، ربانیوں کا درجہ علماء سے اوپر ہے، علماء سے بھی ایک کیٹیگری اوپر ہیں وہ علماء جو ربانی ہو، جن کے دل کے اندر حقیقت میں اللہ کا ڈر ہو۔ تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 تک کی تفسیر ہم نے دیکھی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلے درس میں آگے کی آیات کی تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔